اگر اب ہم نمبر گیم کی بات کریں تو ہمارے ناظرین کو ذرا نمبر گیم سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ حکومت کے پاس کیا ہے، اور بی این پی بھی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ 2 ووٹ اپنے دیں گی نہیں دیں گی، کیا سارا سین ہے؟ جی بالکل، نمبر گیمز کی اگر ہم بات کریں تو 123 حکومتی اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین موجود ہیں جو کہ اس ترمیم کی متوقع حمایت کریں گے، جبکہ اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی تو اپوزیشن کے پاس نمبر گیم کم ہے، تقریباً 100 کے قریب اراکین ہیں جو اپوزیشن اور اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی یہ میں بات کر رہا تھا، اور اس کے بعد اگر ہم سینٹ کی بات کریں تو 63 یا 63 اراکین حکومت کے پاس موجود ہے، حکومت کی اتحادی جماعتوں کے پاس، وہ سینیٹر حضرات جو کہ حکومتی بینچوں کا حصہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن کے پاس انور سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عثمان، آپ بتائیے گا کہ ایک جانب حکومت کی جانب سے بڑی ہی یہ عجلت میں سب کچھ ہو رہا تھا، مگر عطا تارڑ بھی آئے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے کہ ہم جب نمبر گیم اپنی ہماری پوری ہوگی تب ہی اس طرح کا کوئی ترمیم ہو سکے گی۔ ان کی جانب سے بھی کلیئر بات اس طرح سامنے نہیں آئی تھی۔ اب اجلاس کل ہے، اور اجلاس ملتوی کرنے کے بعد ظاہر ہے ارکان باہر آئے ہوں گے، نمائندگان، کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو، کیا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ عثمان خان سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اہم بیٹھک ہوئی، خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترامیم پر مشاورت کی گئی۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے 4 نکاتی سپلیمنٹری ایجنڈا تیار کیا گیا، اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ انور عباس موجود ہیں۔ انور، بتائیے گا، ظاہر ہے اب اجلاس ملتوی ہو گیا، ارکان نے اسمبلی باہر آئے ہوں گے، کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو، کیا اب ان کے تاثرات ہیں حکومتی ارکان کے کہ اب کل کے اجلاس میں ترمیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل، حکومتی اراکین تو ابھی تک پرعزم ہیں، جیسا کہ ہمارے وہ رپورٹرز جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی، ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ بتایا کہ حکومتی اراکین ابھی تک پرعزم ہے، اور چونکہ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں، اس دوران بھرپور کوشش کی جائے گی حکومت کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی حمایت کر دیں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ اسی طرح بی این پی کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صادق سنجرانی نے بی این پی کے رہنماؤں سے شام کو ملاقات کی تھی، اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں صادق سنجرانی نے ان کی ملاقات بی این پی رہنماؤں کی ملاقات ایاز صادق جس اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی کروائی۔ وہاں پہ بھی یہ کوششیں جاری ہیں کہ سینٹ میں ان کے 2 ووٹ جو کہ بی این پی کی 2 ووٹ ہیں، 2 نشستیں ہیں، ان کی حمایت بھی حاصل کر لی جائے۔ لہٰذا یہ رات بھر جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہے گا، ملاقاتوں کا اجتماعی اور انفرادی سطح پر ٹیلی فون کے ذریعے رابطوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور حکومت یہ کوشش کرے گی کہ کل اجلاس شروع ہونے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو مطلوبہ اکثریت ایوان میں حاصل ہو جائے اور حکومت اپنے عددی اکثریت کا مظاہرہ کر سکے۔ جی اچھا، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتانے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ آئینی ترمیم ایکچولی ہے کیا، جس پر اتنی محنت ہو رہی ہے، اور آج سارا دن بھی اس پر خبریں بھی چلتی رہی ہیں، آپ نے بھی وہاں پر کوریج، صبح سے آپ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ 22 نکاتی آئینی ترمیم ہے جس کا کہ زیادہ تر فوکس ہے عدلیہ کے حوالے سے معاملات پر۔ اس میں ججوں کی جو مدت ریٹائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے معاملات نکات موجود ہیں، اس میں توسیع کے حوالے بنیادی طور پر یہی اعتراض کر رہی ہے کہ وہ اعلیٰ ججوں کی یا جو سینئر جج ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ہے، ان کی توسیع نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے وہ اس ترمیم کی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں مزید نکات کی تو اس میں بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں توسیع کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ نشستوں کی تعداد 60 سے بڑھا کر 85 کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم کی منظوری کی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ جو جج جو ایک آئینی کونسل ہے یا آئینی عدالت ہے، اس کے نظام کے حوالے سے بھی اس میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججز جو ہیں 5 ججز کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کا انتخاب کر سکیں۔ اس کے علاوہ
चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है उन जजेस का इंतखाब, सीनियर जजेस का इंतखाब हुकूमत के जरिए किया जाएगा। इस तरह की मुतअद्दिद ऐसी वहाँ पे निकात मौजूद हैं इन तरामीम में, जिन पे के अपोजिशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसमें जो अपोजिशन अरकान हैं उनके वोट के हवाले से, कौमी असम्बली में उनके वोट के स्टेटस के हवाले से भी मामला शामिल हैं, और इस तरह की कई ऐसे निकात हैं जो कि हुकूमत की नज़र में आने वाले मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है, जबकि अपोजिशन ने उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने एक आईनी बाकायदा तौर पर एक अलहदा आईनी अदालत का मुतालबा किया है, जहाँ पर आइन के वो आईनी केसेस या आईनी मामला देखे जाए जिनका के ताल्लुक आला सतह पर मौजूद है, अपोजिशन और हुकूमत से है, उनको अलहदा से हल किया जाए। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो कि मार्ज़ इल्तवा हैं आईनी हवाले से, और वो ताख़ीर के शिकार होते हैं, जबकि पब्लिक केसेस की भी एक बहुत बड़ा बैकलॉग मौजूद है। लिहाजा उन्होंने ये मुतालबा किया हुआ है कि अलहदा से एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जहाँ पे इन आईनी मामलात को देखा जाए। हुकूमत ने किसी हद तक इत्तेफाक भी किया है इस हवाले से, और इस तरह के दीगर कई ऐसे कानूनी नकायद जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अदलिया से मुतल्लिक है, और इस पर हुकूमत और तो ये वो अहम निकात आप हमें बता रहे थे कि जो तरमीम में शामिल हैं।